محترم حضرات، گزشتہ نشست میں مختصر طور پر یہ بیان کیا گیا کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹتا، وہ کیا عوامل ہیں کہ جس کا آدمی ارتکاب کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ آج ہم یہ عرض کریں گے کہ کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگرچہ مشہور اور معروف چیزیں تو سب جانتے کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹتا، لیکن اس میں کہیں کہیں جب تردد ہو یا لوگوں میں غلط فہمی کہ ان باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا، کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کا ذکر کریں کہ جو بلا وجہ عوام میں کسی طریقے سے شہرت پذیر ہو گئی، حالانکہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلا عوام میں یہ مشہور ہے کہ الٹی یا قے ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا، نہیں، بلکہ قے یا الٹی کتنی ہی ہو، منہ بھر کے بھی اگر ہو تو قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کب ٹوٹے گا؟ کہ قے اگر منہ میں آ جائے، منہ میں آنے کے بعد اس کو اگر نگل لیا جائے اب روزہ ٹوٹے گا، ورنہ قے یا الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے صفرا، بلغم، اس کی قے ہو یا یہ منہ میں آ جائے اور اسے کوئی نگل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک باہر سے کوئی چیز ایسی نہ ڈالی جائے۔ اسی طریقے سے کل بھی ہم نے کچھ عرض کیا، گرد و غبار بے اختیار اگر حلق یا ناک میں داخل ہو جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عموماً ہم سفر کرتے ہیں، دھواں حلق یا ناک میں پہنچ جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے آٹے کی چکی وغیرہ سے جو غبار اٹھتا ہے وہ اگر حلق میں پہنچ جائے یا ناک میں پہنچ جائے، اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فرض کیجئے کہیں اگر بتی یا لوبان سلگایا گیا، وہ جان کر کے اس دھوئیں کو نہ کھینچے اور بے اختیار اگر وہ دھواں اس کے حلق یا ناک میں پہنچ جائے، ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عموماً عوام میں یہ مشہور ہے کہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ روزے دار دن بھر تھوکتے رہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ تھوک اگر نگل لیا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حلق اور منہ کے نظام کو بہتر رکھنے کے لیے آدمی کے بدن میں ایک ایسی تری پیدا کی جس کو تھوک کہتے ہیں، یہ قدرتی عمل، اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں تک کہ کسی آدمی کو سخت کھانسی یا نزلہ اور وہ کھکارنے میں بلغم آ جائے، اسے بھی اگر وہ نگل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فرض کیجئے کہ نزلے کی وجہ سے ناک میں بہت سارا مواد جمع ہو گیا اور وہ اسے کھینچ کر نگل جائے، ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو تھوک کے نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس میں ایک اور برائی، عموماً لوگ یہ سمجھے کہ تھوک کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ دن بھر تھوکتے رہتے، بلکہ زیادہ تھوکنے کو علماء نے مکروہ لکھا کہ دیکھیے ہر آدمی اس سے ایک گھن کھاتا کہ اس کے سامنے تھوکا جائے۔ پھر ہماری یہاں تو تھوکنے کا انداز ہی بڑا عجیب و غریب۔ آپ جانتے ہیں کہ عموماً بلڈنگوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں تھوکنا منع ہے، وہاں ہم ضرور تھوکیں گے۔ جہاں یہ لکھا ہو کہ یہاں تھوکنا جو ہے وہ منع ہے، وہاں ضرور تھوکیں گے۔ اور بسا اوقات تو ہم نے مختلف جگہ یہ بھی دیکھا کہ یہ ترقی ہم نے صرف پاکستان میں کی اور جگہ ہمیں نظر نہیں آئی، جہاں یہ لکھا ہو کہ یہاں تھوکنا منع ہے تو لفظ منع کو کاٹ دیا جاتا تو پتہ لگا کہ یہاں تھوکنا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے ترقی کر لی۔ تو عموماً اس طرح تھوکنے میں آدمی برابر والا گھن کھاتا، تو اس لیے تھوکنے کو کہا گیا کہ زیادہ روزے میں تھوکنا ہے جو، اس کو بھی مکروہ۔ لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ جب آدمی تھوکنے کا عادی ہو جائے تو استقبال قبلہ کا بھی وہ لحاظ نہیں رکھتا۔ جب تھوکنے کا عادی ہو جائے تو قبلے کی جانب بھی تھوکے گا اور بھی سم تھوکے گا، لیکن جو آدمی قبلے کی جانب تھوکے،
अल्लाह अकबर। एक हदीस शरीफ में फरमाया गया, किबले की जानिब थूकने वाले का ये थूक उसके पेशानी में रख करके कल कयामत में ऐसी हालत में लाया जाएगा। बल्कि एक हदीस में हमने ये भी पढ़ा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक सहाबा ने किबले की जानिब थूक दिया। इसकी शिकायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोगों ने की, तो आपने ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से मना फरमा दिया। जब वो इमामत के लिए खड़े हुए तो कहा गया कि हुजूर ने तुमसे तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने से मना कर दिया। तो वो हुजूर के पास गए तस्दीक के लिए, तो हुजूर ने इसकी तस्दीक की कि हाँ, मैंने तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने से मना किया। तो इस्तिक़बाल क़िबला हर हाल में रहे। बल्कि बाद उलमा से हमने ये भी सुना कि कोई आदमी, जैसे हम दफ्तर में बैठते हैं, दफ्तर की नशिस्तों में, घर की नशिस्तों में भी इसका खास ख्याल रखा जाए कि अगर कोई आदमी किबले की जानिब पीट करके बैठने का आदी बन जाए, जैसे दफ्तर में एक रुख ही उधर है कि हमेशा पुष्ट करके बैठता हो किबले, तो उलमा ने लिखा कि ऐसा आदमी अंधा हो जाएगा। लिहाजा इस्तिक़बाल क़िबला जो है, किबले का एहतराम जो है, इस एतबार से बहुत जरूरी है कि गोया कोई काम करने में उसको यानी इस बात को मलहूज रखे कि जैसे कुल्ली किबले की तरफ मुंह करके ना करे, नाक किबले की तरफ मुंह करके ना सिनके। इसी तरीके से थूकने से भी वो बचे कि अगर इस मामले में किबले का एहतराम न किया गया तो ये खराबियां हैं जो मैंने आपके सामने बताई। तो हासिल कलाम ये निकला कि आदमी अपने मुंह से कोई रेत या बलगम या सफरा अगर इसे निकल जाए तो ऐसी सूरत में उसका रोजा नहीं जाए। इसी तरह अगर उसने अपने थूक से लबों को तर किया और फिर उसे निकल जाए तब भी रोजा नहीं जाए। उमूमन ये देखा गया कि गर्मी वगैरह में, सख्त गर्मी में आदमी की तबीयत चाहती है कि नहा कर कुछ ठंडक हासिल की जाए, तो बाज लोग इसके लिए मना करते हैं, लेकिन फुक़हा ने इसको जायज लिखा कि गर्मी से नबर्द आजमा होने के लिए कोई आदमी रोजे में सहल या आसानी पैदा करने के लिए सख्त गर्मी में अगर ठंडक हासिल करने के लिए नहाए तो इसके नहाने में भी कोई हरज नहीं है, अगरचे उसकी खून की दिमाग में पाई जाए तो ऐसी सूरत में भी रोजे में कोई फर्क नहीं आए। उमूमन ये देखा गया कि जब हम रोजे में कुल्ली करते हैं तो कुल्ली करने में जब हमने कुल्ली कर दी तो करने के बाद जो कुदरतन तरी मुंह में रह जाए अगर उसको निगल लिया जाए तो भी रोजा नहीं टूटेगा। उमूमन फितरत यह है कि जब हम कुल्ली के लिए पानी मुंह में लें, मुंह में लेने के बाद जब अच्छी तरीके से कुल्ली कर लें, अब गालिब गुमान यह है कि सारा पानी कुल्ली के जरिए से निकल गया, अब मुंह में एक ठंडक बाकी, उस ठंडक को कोई आदमी अगर निगल जाए उसमें शरन हरज नहीं। इसकी कैफियत यूं भी हो सकती है कि जैसे गर्मी की वजह से या बोलने की वजह से या किसी वजह से हल खुश्क हो गया, खुश्क होने की सूरत में कोई आदमी ठंडे पानी से कुल्ली करे और कुल्ली करने के बाद सारा पानी नीचे गिरा दे, कुल्ली कर दे, अब जो ठंडक मुंह में रह गई उसे अगर निगल जाए कि जिससे उसके हलक में जो खुश्की थी वो दूर हो जाए, इस सूरत में भी रोजे की हालत में शरन कोई हरज नहीं और उसका रोजा नहीं टूटेगा। इसके अलावा वो जिन्हें उमूमन रोजेदार को जरूरत होती, मसलन सो रहा था, सोने की हालत में एहतलाम हो गया, लोग समझते रोजा टूट जाएगा, नहीं, ऐसी सूरत में भी रोजा नहीं टूटेगा। बल्कि बात बहुत बुरी है, कोई ऐसी चीज उसने देखी, कोई मंजर, कोई ऐसा सीन और जिससे बे इख्तियार उसे एहतलाम हो गया, ऐसी सूरत में भी रोजा नहीं टूटेगा। सोते में हो जाए तब भी रोजा नहीं टूटेगा। उमूमन ऐसा होता है कि आदमी नापाकी की हालत में सुबह करता। फर्ज कीजिए कि उसकी हालत नापाकी, सहरी में सिर्फ 10 या चंद मिनट बाकी, अगर वो गुस्ल करता है तो सहरी नहीं खा पाता, यहां तक कि वुजू भी अगर करे तो भी सहरी उसे नहीं मिलेगी। तो अब हम ये सोचते हैं कि शायद नापाकी की हालत में अगर रोजे का दौरानिया शुरू हो जाए तो रोजा नहीं होगा, ऐसा नहीं, बल्कि खुदा न खास्ता कोई आदमी अगर दिन भर भी नापाकी का गुजार दे, सख्त गुनाह तो है,
ناپاک رہنا بذات خود ایک بہت بری بات، اور اس میں جتنی نمازیں گئیں یہ بذات خود ایک گناہ عظیم ہے، لیکن کوئی آدمی اگر ناپاکی میں سارا دن گزار دے اور اس نے خدا نہ خواستہ غسل نہ کیا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا یا روزہ نہیں جائے گا، اس کی قضا نہیں کرنا ہوگی، اگرچہ یہ کہ وہ سخت گناہ گار۔ مثلا میں کیفیت بتا رہا تھا کہ 10-8 منٹ سحری میں باقی، یہ اگر غسل کرتا تو سحری نہیں کھائے گا، تو ایسی صورت میں شرعن کوئی حرج نہیں کہ آپ غسل نہ کریں، لیکن یہ 1-2 کام ضرور کر لیں۔ ظاہر ہے وضو کرنے میں بھی 2-4 منٹ لگیں گے، سحری رہ جائے، سحری کا کھانا بھی سنت اور روزے پر ایک اعانت اور مدد حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری۔ تو اب آپ یہ کریں کہ اپنے ہاتھ دھو لیں، اچھی طریقے سے کلی کر لیں اور اچھی طریقے سے ناک میں پانی چڑھا لیں، تاکہ بعد میں اگر آپ نے روزے کے دورانیہ میں پانی اچھی طریقے سے ناک میں چڑھایا اور کہیں دماغ میں پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے سحری میں اچھی طرح پانی ناک میں چڑھا دیا جائے، کلی کر لیں، ہاتھ وغیرہ دھو لیں، اب سحری کھا لیں۔ سحری کھانے کے بعد روزے کی نیت کر لیں، روزے کی نیت کرنے کے بعد روزے کا دورانیہ شروع ہو گیا لیکن آپ ناپاک ہیں تو ایسی صورت میں روزہ ہو جائے گا، یعنی روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نماز سے پہلے غسل کر لیا جائے، جو بھی غسل کا طریقہ ہے جو ہم بعد میں پاکی اور ناپاکی اور غسل کے مسائل میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، تو اس وقت آپ اسے سماعت فرمائیے گا۔ تو روزے کے دوران اگر آدمی غسل کرے اور ناپاک ہو جائے تو بھی اس کا روزہ نہیں جائے۔ اسی طرح اگر آدمی سوتے میں ناپاک ہو جائے، احتلام ہو جائے، ایسی صورت میں بھی وہ غسل کرے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی نہ احتلام سے روزہ ٹوٹا اور نہ غسل سے روزے میں کوئی فرق آیا۔ البتہ روزے کی حالت میں وضو اور غسل میں یہ احتیاط برتی جائے جو ہم پانی کے مسائل اور وضو کے شرائط اور غسل میں بھی اسے بیان کریں کہ ناک میں پانی چڑھانے میں احتیاط برتی جائے۔ یہ دیکھیے آپ جب ناک پر ہاتھ لگائیں تو یہ ناک کی نرم ہڈی جہاں تک ہے یہاں تک پانی پہنچانا وضو میں سنت ہے لیکن غسل میں فرض ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر ناک میں پانی نہ چڑھائے اور غسل کر لے تو اس کا غسل ہوگا ہی نہیں۔ ہاں بعد میں یاد آئے تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف ناک میں پانی چڑھا لے تو بھی وہ پاک ہو جائے گا، پورے غسل کی اسے ضرورت نہیں۔ تو روزے کے اندر وضو کرنے میں غسل کرنے میں اس کی احتیاط برتی جائے کہ پانی ایک تو حلق سے نیچے نہ اترے اور دماغ میں نہ چڑھ جائے۔ اسی طرح آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ غسل کے وقت میں بالخصوص روزے کے دوران خالی کلی کی جائے، غرغرہ کرنے سے پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ غرغرہ کرنے میں غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے گا۔ اس لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ غسل کے مسائل میں بھی یہ بات ہے، علماء نے غرغرہ کرنے کو احتیاط میں لکھا، احتیاطاً غرغرہ، لیکن یہ کہ اس میں کلی کرنا فرض ہے، سارے منہ میں اچھی طریقے سے پانی چلا جائے، یہ غسل میں یہ فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن روزے کی حالت میں آپ وضو یا غسل کریں تو ناک میں پانی چڑھانے اور گویا کلی میں احتیاط ہو کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے، اور اسی طریقے سے ناک کے ذریعے سے کہیں دماغ میں پانی نہ پہنچ جائے، ورنہ روزہ ایسی صورت میں ٹوٹ جائے گا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ آپ سحری تناول فرما رہے اور سحری کھانے کے بعد پتہ لگا کہ سحری کا وقت تو ختم ہو گیا، اب روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا ہوگی، کفارہ تو نہیں لیکن وہ روزہ نہیں ہوا۔ ہر وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹتا اگر وہ روزے کے دوران پائی گئی اور آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ کوئی بھی ایسی چیز پائی گئی کہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہو، لیکن بھولے سے وہ کوئی چیز بھی ہو جائے، کھانا پینا وغیرہ، ان تمام صورتوں میں نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کب ٹوٹے گا؟ مثال کے طور پر آپ نے منہ میں نوالا بھولے سے ڈال دی، اب یاد آیا فوراً کلی کر کے نکال دیجئے۔ یہ پانی پی رہے تھے آپ، منہ سے گلاس لگا ہوا ہے اور اب یاد آ گیا کہ روزہ ہے، جو منہ میں پانی ہے اس کو کلی کر دی، جو کھانا ہے اسے فوراً نکال دیجئے۔ تو اس یاد آنے پر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، تا وقت کہ کوئی چیز یاد آنے کے بعد اگر آپ نگل گئے
ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा, वरना इन सूरतों में मोहतरम हजरात रोजा नहीं टूटेगा। से मिलती हुई और मुख्तलिफ चीजें जिससे आप जानना चाहते हो तो आप रुजू फरमाएं, इंशाअल्लाह आपकी उन तमाम चीजों का जवाब दिया जाएगा। ये चंद वो सूरतें थी कि जो हमने बताई कि जिसमें रोजा नहीं टूटता, और इसके अलावा भी कुछ बातें होंगी तो इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में उसे हम अर्ज करेंगे। चंद सवालात जो किए गए थे, जो रह गए, पहले हम उनके जवाबात देखें। किसी साहब ने ये पूछा कि अजान के बाद की जो दुआ, उसमें हम कहते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर को मकाम रिफत अता फरमा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीला बना, तो ये कहते हैं साहब ये हुजूर के लिए मकाम यानी बुलंद मकाम की दुआ करना क्यों कर दुरुस्त होगा? तो मेरे भाई, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की जाए कि अल्लाह तबारक व तआला इनको मकाम रफी और बुलंदी अता फरमा, इसमें शरन कोई हरज नहीं है। इस मिसाल के तौर पर हम जो दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद भी तो एक दुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही, ऐ अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमा, उन पर बरकतें नाजिल फरमा, उनकी आल, ये भी तो एक दुआ है या नहीं? तो ये जो अजान में दुआ है, इसमें शरन कोई हरज नहीं, जैसा कि आप समझे, इसमें कोई नक्स नहीं। एक और पर्चा जिन साहब ने लिखा, उसमें यह था कि 3 रकत वितर में दुआए कुनूत की तकबीर कहकर, दुआए कुनूत तकबीर कहकर पढ़ ली, मगर या तो कानों तक, हाथ कानों तक नहीं उठाए गए, नमाज हुई या नहीं? और क्या कज़ा में अगर जानबूझकर छोड़ दिया जाए तो क्या ऐसी सूरत में कज़ा में या दुआए कुनूत में, दुआए कुनूत यानी पूछना यही चाहते हैं कि इनसे ये हुआ कि इन्होंने वितर की नमाज पढ़ी और तकबीर तो कही अल्लाह अकबर, लेकिन वितर में हाथ ऊपर नहीं उठाए, तो हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु के नजदीक वितर में कुनूत के लिए जो दुआ पढ़ी जाती, दुआ तो वाजिब है, लेकिन दुआए कुनूत के पढ़ने की जो तकबीर है ये वाजिब, यानी क्या? अल्लाह अकबर कहकर अब दुआए कुनूत शुरू करें। ठीक, आपने जो सूरत पूछी ये है कि दुआए कुनूत तो आपने पढ़ी और तकबीर भी आपने कही, हाथ नहीं उठाए, तो हाथ उठाना सुन्नत है। अगर कोई आदमी तर्क कर दे और हाथ न उठाए लेकिन तकबीर कह ले, तो ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी। आपने जो कज़ा नमाज का पूछा मसला, इसमें तो बतौर खास हमारे फुक़हा ने लिखा कि कोई आदमी अगर मस्जिद में वितर की नमाज कज़ा कर रहा, वितर पढ़ रहा, तो कज़ा नमाज में तो हमारे उलमा ने लिखा कि हाथ उठाए नहीं, यानी दुआए कुनूत के लिए हाथ नहीं उठाए, बल्कि खाली तकबीर के अल्लाह अकबर और उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ ले। सुभान अल्लाह, क्यों फुक़हा ने लिखा कि हाथ ना उठाए? हालांकि और नमाजों में तो सुन्नत है ना वितर में कि हाथ उठाएंगे आप, लेकिन उसमें हाथ इसलिए नहीं उठाया जाए कि देखिए जब हम वितर की नमाज, मसलन यहां लोग बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द, आपके पीछे भी नमाज है, दाएं बाएं भी नमाज है, आपने क्या किया कि कज़ा नमाज वितर पढ़ने के लिए हाथ उठाकर फिर आपने हाथ बांधे वितर पढ़ी और नमाज पूरी की, और बराबर वाले ने आपको देख लिया, वो जान गया कि ये वितर कज़ा पढ़ रहा था। कज़ा यानी नमाज को कज़ा करना तो गुनाह है कि जो नमाज आपने कज़ा, लेकिन आप उस कज़ा का मुजाहिरा सबके सामने क्यों कर रहे हैं, ऐलान गुनाह क्यों कर रहे हैं? कि ये एक तो कज़ा नमाज की और दूसरा हाथ उठाकर बराबर वाला समझ जाएगा कि आप वितर की कज़ा पढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? एक तो गुनाह हुआ, दूसरा ऐलाने गुनाह। इसलिए उलमा ने फरमाया कि कज़ा नमाजें या तो आदमी कहीं अलग जाकर के पढ़े, हरचंद कि असर की नमाज के बाद भी कज़ा नमाज पढ़ सकता, लेकिन आदमी तरद्दुद में होगा जब असर हो गई, तो असर के बाद तो नवाफिल नहीं पढ़े जाते, तो आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? यकीनन कज़ा पढ़ रहे हैं। ये ऐलाने गुनाह है। बाज लोग ईदगाह में ऐलान कर देते हैं, उमूमन मौलाना नमाज पढ़ा रहे, कल भाई जिसने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी वो फजर की नमाज पढ़ ले, ये ऐलान होता ईदगाह। अब हर आदमी जो आधा मजमा होता है जो ईद की नमाज में फजर नहीं पढ़ता, अब लीजिए साहब ईद की नमाज से पहले सारे कज़ा नमाज के लिए खड़े होंगे ताकि सब देख लें कि ये हैं वो पागल जिन्होंने फजर नहीं पढ़ी, ये हैं वो गुनाहगार बदकार सियाकार कि जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी। क्या मतलब हुआ? एक तो हुआ गुनाह
اور دوسرا عیدگاہ میں نماز فجر ادا کر کے گناہ کا اعلان کر رہے ہیں ہم ہیں وہ کم وقت کہ جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو اس لیے اگر فجر قضا ہو جائے تو گھر سے پڑھ کر کے آئیے، عیدگاہ میں نوافل بھی جائز نہیں، جب تک آپ عید کی نماز نہ پڑھیں تو اس لیے نماز وہاں کیوں نہیں پڑھی جائے کہ اعلان گناہ ہے۔ تو اب آپ مسئلہ سمجھ گئے کہ آپ نے تکبیر کہی، تکبیر واجب، اور ہاتھ نہیں اٹھائے تو کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز ہو گئی۔ اچھا، دوسرا مسئلہ آپ نے یہ پوچھا کہ عموماً آج کل ہر ایک یہی کہتا ہے کہ رمضان تو پورا مہینہ رمضان ہی ہے، تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ رمضان ہے، پھر کیا نیت کرنا ضروری ہے؟ بھائی ہر آدمی یہ جانتا ہے رمضان ہے، رمضان کے تو لیل و نہار یہ سب رمضان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کو یہ ذہن میں ہے کہ آج رمضان ہے اور آپ نے سحری کھائی، یہ تو ہم نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ سحری کھانا بذات خود ایک نیت ہے، ٹھیک؟ اور ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ آج کل ہمارے ذہن ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جگہ جیسے تو پاکیزہ نہیں، نہ جانے ہمارا ذہن کہاں ہوتا، اس لیے منہ سے بھی نیت کر لینی چاہیے، لیکن واقعی آپ کے ذہن میں رمضان ہے اور آپ کی دل میں نیت یہ ہے کہ روزہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ نماز تراویح کے بعد جب امام صاحب وتر پڑھاتے ہیں تو تیسری رکعت میں مقتدی کو دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ہمارے یہاں دعائے قنوت امام کے لیے بھی واجب ہے اور مقتدی کے لیے بھی واجب ہے کہ مقتدی بھی دعائے قنوت پڑھے گا اور امام بھی دعائے قنوت پڑھے گا۔ آپ کو اصل میں یہاں سہو اور غلطی ہوئی کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، صرف قرات امام کرے گا، مقتدی نہیں، سمجھے آپ؟ التحیات، درود شریف، دعا اور تکبیریں اور اسی طریقے سے رکوع اور گویا سجدے کی جو تسبیحات ہیں یہ سب مقتدی بھی پڑھے گا، اور اسی طریقے سے دعائے قنوت بھی مقتدی پڑھے گا۔ 6 یا 3 روزہ تراویح جائز ہے یا نہیں؟ آج کل لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ضروری نہیں، کہ 8 یا 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، برائے کرم اس کے گناہ اور ثواب کے بارے میں کچھ بتائیے۔ یہ جنہوں نے بھی آپ سے کہا کہ یہ تراویح خود ساختہ ہے کہ چاہے جتنی رکعت پڑھ لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی 20 ثابت، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 20 پڑھی، لہذا ہمیں 20 پڑھنی چاہیے۔ یہ جو لوگوں کو یہ سہو ہوا جو 8 پڑھتے ہوا، یہ اصل میں کہ یہ 8 ثابت تو ہیں حدیثوں میں، مگر یہ وہ 8 وہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نصف شب میں بیدار ہو کر جب نماز پڑھتے، یہ وہ 8 یا 4 یا 6 وہ نماز تہجد ہے، وہ حضور علیہ السلام پڑھتے۔ رمضان میں جو پڑھی جاتی ہے وہ 20 پڑھی جاتی۔ پھر سب سے بڑی بات کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل بھی اس کو تقویت پہنچاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر بطور قانون جب تراویح جاری کی تو 20 ہی رکعت پڑھائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تو حضرت عمر کا فعل بھی ہمارے لیے حجت۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تراویح کی جماعت کھڑی کرنے میں جن صحابہ نے 20 پڑھی وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اچھا، اب ایک مختصر بات وہ ہر آدمی سمجھ جائے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 ہے 20 نہیں، ہم کہتے ہیں 20 ہے 8 نہیں، فرض کیجیے ہم دونوں کا مقدمہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش، رب کریم نے اگر ہم سے فرمایا کہ بندے تراویاں تو 8 تھیں، تو نے 20 کیوں پڑھی؟ ہم کہیں گے مولا 8 تو پڑھی ہے نا ہم نے، 8 تو قبول فرما لے بطور تراویح، جو 12 بچ جاتی ہیں اس کو تو اپنے کرم سے نفل بنا دے، ٹھیک ہے؟ کیا ہماری تو جان چھوٹ گئی؟ اچھا، تم پیش ہوئے اور تم سے اگر رب نے پوچھا کہ تراویح تھی 20، تم نے 8 کیوں پڑھی؟ اب یہ سوالیہ نشان تم پہ ہے، تم 12 کہاں سے لاؤ گے؟ ہماری تو جان دونوں طرح چھوٹ گئی۔ لیکن اگر تم سے رب نے پوچھا کہ تراویح تھی 20، تم نے 8 کیوں پڑھی، تو 12 تم کہاں سے لاؤ گے؟ یہ سوالیہ نشان تم پر ہے، ہم پر نہیں۔ اور اس پر علماء نے جہاں بھی تذکرہ تراویح کا کیا، آپ کے قلب کے تسکین کے لیے 20 حدیثیں علماء نے نقل کی، اگرچہ اس سے بھی زیادہ کہ 20 تراویح پر 20 حدیثیں علماء عموماً نقل کرتے ہیں۔ حضرت علامہ غزالی زماں، علامہ سید احمد شہید، سید شاہ صاحب کاظمی، انہوں نے بھی تراویح کے مسئلے میں 20 رکعت پر 20 حدیثیں بیان کی۔ اور اسی طریقے سے محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی بھی ایک مرتبہ یہ مسئلہ جب اٹھا، اس میں بھی انہوں نے 20 حدیثیں بیان کی۔
اور یہ ساری جرا اور یہ سارے مسائل جو ہیں یہ خالصتاً علمی ہیں. ہمیں صرف یہ جاننا چاہیے کہ تراویح 20 رکعت ہے اور 20 رکعت ہی سنت موقدہ ہے. اگر اس میں کم کیا جائے تو آدمی سنت موقدہ ترک کا گناہ گار ہوگا. کیا مطلب ہوا؟ مرد عورت دونوں پر ہماری یہاں تراویح جو ہیں وہ سنت موقدہ ہیں اور اس سے انحراف جو ہے وہ صحیح نہیں. پھر آپ نے پوچھا کہ تراویح میں پورا قرآن شریف سننا ضروری ہے یا گھر بیٹھے اور علم ترا بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیے، اگر آپ نے علم ترا سے تراویح پڑھی تراویح تو ہو جائیں، لیکن قرآن مجید کا نماز کی حالت میں سننا یہ ایک الگ سنت ہے. لہذا ایک سنت ادا ہوئی اور دوسری ادا نہیں ہوئی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی ایسے مقام کو تراویح پڑھنے کے لیے پسند کیا جائے کہ جہاں تسلسل کے ساتھ قرآن مجید سنایا جا رہا ہو، تاکہ تراویح جو سنت ہے اس کا ثواب بھی ملے اور پورے قرآن مجید کے سننے کا ثواب بھی ملے. یہ تھی آج کی مختصر گفتگو. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مولا کریم جو کچھ بیان کیا گیا ہم سب کو اس کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک صاحب کا خط آیا کہ محمد آصف صاحب ہیں، ان کا آپریشن ہے، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور جتنے بھی ہمارے بھائی مریض ہیں جو اسپتالوں میں ہیں جو آپریشن کے مرحلے میں، سب کے لیے دعا فرما. مولا کریم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو آپریشن کے مرحلے میں ان کو کامیابی کامرانی سے ہمکنار فرما. جو اسپتالوں میں ہیں مولا کریم انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معون الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.